کالو گوری سے کہتا ہے، گوری آج بھی تم نے اپنا گھونسلہ ٹھیک نہیں کیا، تم اتنا آلس کیوں کرتی ہو؟ گوری کہتی ہے، کالو میں بہت تھک گئی تھی اسی لیے نہیں بنا پائی۔ کالو کہتا ہے، سارا دن گھر پر ہی پڑی رہتی ہو پھر بھی ایک چھوٹا سا گھونسلہ نہیں بنا پائی، اب یہ مت کہنا کہ آپ نے گھونسلے میں مجھے سلا لو۔ گوری کہتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا بندوبست خود کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالو کہتا ہے، اب ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، تم اپنا بندوبست کر لینا، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ گوری کہتی ہے، میں آج گولڈی چڑیا کے گھر چلی جاتی ہوں، وہیں سو جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، آج یہاں کیسے آنا ہوا گوری؟ گوری کہتی ہے، گولڈی بہن میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے آج اپنے گھر میں سلا لو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، پر میں اور نیلو کہاں سوئیں گے؟ گوری کہتی ہے، تم دونوں ایک گھونسلے میں سو جاؤ، میں ایک میں سو جاتی ہوں۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اگلے دن کالو پھر گوری سے کہتا ہے، آج بھی تم نے گھونسلہ نہیں بنایا، اب تمہیں کیا روز گولڈی ہی سلائے گی؟ گوری کہتی ہے، مجھے اپنا دھیان رکھنا آتا ہے، تم اپنا کام کرو کالو، میں اس گولڈی کے گھر ہی سوؤں گی۔ پھر گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کنڈی کھٹکھٹاتی ہے۔ گولڈی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میں آج دروازہ نہیں کھولوں گی، اس گوری نے تو مجھے پریشان ہی کر رکھا ہے۔ گوری کہتی ہے، اس چڑیا کی اتنی ہمت، اس نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں بھی گوری ہوں۔ پھر جب دن میں گولڈی کہیں کام سے گئی ہوئی تھی، گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور گھونسلوں میں پانی ڈال دیتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اب مزہ آئے گا اس چڑیا کو، اس نے مجھے منع کیا تھا نا، اب دیکھو گوری کو منع کرنے کا نتیجہ۔ جب گولڈی واپس آتی ہے تو کہتی ہے، ارے ہمارے گھونسلے میں کس نے گیلا کر دیا، اب ہم کہاں سوئیں گے؟ ضرور اس گوری نے ہی کیا ہوگا، میں اس گوری کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر ایک دن گولڈی جنگل جاتی ہے اور کھجلی والے پتے لے کر گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور گوری کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے، گوری بہن آج آپ ہمارے گھر ہی سو جائیں، مجھے اس دن کا افسوس ہے جب میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ گوری کہتی ہے، چلو میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ جب گوری گھونسلے میں بیٹھتی ہے تو اسے کھجلی مچنے لگتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے مجھے کھجلی کیوں مچ رہی ہے؟ گولڈی تم نے اس گھونسلے میں کیا ڈالا ہے؟ گوری کھجاتے کھجاتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اب پتہ چلا نا گوری کو گولڈی کو پریشان کرنے کا نتیجہ۔ لوسی طوطی نے انڈا دیا ہوا تھا۔ لوسی کہتی ہے، کتنا پیارا، کتنا سفید انڈا ہے، مجھے لگتا ہے میرا بچہ بہت ہیلدی ہوگا، اب مجھے اپنے بچے کے نکلنے کا انتظار ہے بس۔ میں اپنے بچے کے لیے کھانا لانا تو بھول ہی گئی، اب کھانا کہاں سے لوں؟ یاد آیا میرے پڑوس میں میری سہیلی گولڈی ہے نا، اسی سے دانا لے آتی ہوں۔ لوسی گولڈی کے گھر چلی جاتی ہے۔ لوسی کے نکلتے ہی گوری کوی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ واہ کتنا سفید انڈا ہے، اسے پینے میں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ یہ طوطی بھی کتنی بے وقوف ہے، اپنا انڈا کھلے میں ہی چھوڑ گئی۔ پھر گوری اس کا انڈا پی جاتی ہے۔ وہیں لوسی گولڈی سے کہتی ہے، گولڈی بہن مجھے تم سے کام ہے، میرے انڈے میں سے بچہ نکلنے والا ہے، اسی لیے میں سارا دن انڈے پر ہی بیٹھی رہتی ہوں۔ اب جب بچے کے نکلنے کا ٹائم آیا تو میرے پاس دانا ہی نہیں بچا، مجھے تھوڑا سا دانا دے دو۔ گولڈی کہتی ہے،
कोई बात नहीं बहन, ये लो दाना, अपने बेटे को अच्छे से खिलाना। फिर लूसी दाना लेकर आ जाती है तो टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लगती है। फिर वो वापस गोल्डी के पास पहुंच जाती है। गोल्डी कहती है, बहन अभी तो तुम दाना लेकर गई थी, इतनी जल्दी आ गई। लूसी कहती है, बहन कि मेरा तो अंडा नहीं रहा, ना जाने किस जालिम पक्षी ने मेरा अंडा खा लिया। गोल्डी कहती है, तुम रो मत लूसी, हम उस जालिम से बदला लेंगे। अब हम तुम्हारे घोंसले में नकली अंडा रख देते हैं, हम दूसरी जगह छुप कर देखेंगे। फिर वो जालिम पक्षी आएगा तो हम उसे मार मार कर अपना बदला ले लेंगे। फिर वो लोग अंडा रख कर छुप जाती हैं। गोरी अंडा देखकर फिर आ जाती है और कहती है, अरे ये तोती ने इतनी जल्दी एक और अंडा कैसे दे दिया। चलो कोई बात नहीं, ये अंडा भी मेरे ही पेट में जाएगा। तभी गोल्डी और लूसी उस पर हमला कर देती हैं और उसको बहुत मारती हैं। गोरी जैसे तैसे बचकर अपने घर पहुंच जाती है और कहती है, अरे मैं मर गई, ये चिड़िया तो बहुत चालाक हो गई है, मेरा मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। अब मैं कभी किसी के अंडे नहीं पीऊँगी, वरना ये तो मुझे मार ही डालेंगे। गोल्डी अपने बेटे नीलू के साथ रहती थी। गोल्डी कहती है, बेटा नीलू, मेरा बेटा नीलू बहुत अच्छा है, मेरी हर बात मानता है। बेटा नीलू, मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। नीलू कहता है, ठीक है माँ, मैं घर पर ही रहूँगा, पर आराम से जाओ। गोल्डी कहती है, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। फिर गोल्डी जंगल की ओर चली जाती है। दूसरी ओर कालू गोरी से कहता है, गोरी, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए ज़रा चाय बना दो। गोरी कहती है, अभी बनाती हूँ। अरे मुझे याद आया, शक्कर तो ख़त्म ही हो गई है, अब चाय कैसे बनाऊंगी। कालू कहता है, हमारे पड़ोस में गोल्डी रहती है, उससे ले आओ, उसके पास ज़रूर शक्कर होगी। गोरी कहती है, तुम सही कह रहे हो कालू, मैं उसी से ले आती हूँ। वहीं दूसरी ओर नीलू घर में खेल रहा होता है, तभी उसे सांप काट कर भाग जाता है। नीलू वहीं मर जाता है। गोरी जब उसके घर पहुँचती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे इस बेचारे को क्या हो गया, इसे तो सांप ने काट लिया है। तभी गोली वापस आ जाती है और कहती है, अरे मेरे बेटे को क्या हुआ, तुमने मेरे बेटे को क्या किया है गोरी। गोरी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अभी आई हूँ। गोल्डी गुस्से में कहती है, तुम यहाँ से जल्दी जाओ और अब मेरे घर में कभी मत आना। गोली उसे भगा देती है। फिर एक दिन गोरी कालू से कहती है, बहुत दिन हो गए बेचारी चिड़िया के पास नहीं गई, बेचारी का बच्चा नहीं रहा। कालू कहता है, तुम वहाँ पर जाना भी मत, वो चिड़िया तो तुमसे उसके बच्चे का कातिल समझती है। गोरी कहती है, हाँ समझती तो है, पर मुझे उससे बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि उसने तो अपने बेटे के गम में मुझे भगाया था, पर आज मैं उसके पास चली ही जाती हूँ। फिर गोरी गोल्डी के घर की ओर चली जाती है। जब गोरी उसके घर पहुँचती है तो उसे गोल्डी के घर में आग लगी हुई दिखती है। गोल्डी अंदर फंसी हुई थी। गोरी जल्दी से उसे बचा लेती है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया बहन, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई, तुमने तो मेरे बेटे को भी मारा था ना। गोरी कहती है, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा था, उस बेचारे को सांप ने काट लिया था, मैं तो सिर्फ शक्कर लेने गई थी। गोल्डी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गोल्डी कहती है, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे ऊपर बिना जाने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मुझे माफ़ कर दो। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। गोल्डी चिड़िया अपने पति जैक के साथ रहती थी। उसका पति निकम्मा था और वो कोई काम नहीं करता था, वो सारा दिन दारू ही पीता रहता।
گولڈی کہتی ہے جیک تم اتنا مت پیا کرو، تم باہر جا کر تھوڑا کام کر لیا کرو۔ جیک کہتا ہے تم آج کل زیادہ ہی بول رہی ہو، تم زیادہ مت بولا کرو سمجھی، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ گولڈی کہتی ہے میں آپ کے بھلے کے لیے ہی بول رہی ہوں، اتنا مت پیا کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ جیک کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نہیں مانو گی، چل میرے گھر سے جلدی نکل۔ پھر جیک گولڈی کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ بیچاری گولڈی ایک گلاب کے باغیچے میں آ کر رونے لگتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے اب میں کہاں رہوں گی، کہاں جاؤں گی، میرے تو کوئی گھر والے بھی نہیں ہیں۔ گولڈی رو ہی رہی ہوتی ہے، تبھی ایک جادوئی گلاب کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے یہ گلاب کا گھر ابھی تک تو یہاں نہیں تھا، یہ کوئی جادو وادو تو نہیں ہے نا؟ گلاب کا گھر کہتا ہے تم نے صحیح پہچانا گولڈی، میں گلاب کا جادوئی گھر ہوں۔ میں نے سنا تم کیوں رو رہی ہو، اگر تم برا نہ مانو تو میرے اندر رہ سکتی ہو۔ گولڈی سو جاتی ہے اور اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ وہیں جیک کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ گولڈی کے گلاب کے گھر میں آ جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہارے جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ گولڈی کہتی ہے میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا پر تم نہیں مانی، پر میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور آج کے بعد تم کبھی نہیں پینا۔ جیک سدھر جاتا ہے اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔